वेलकम टू द शो हैशटैग और मैं हूं आपकी मेज़बान रमा चीमा। हैशटैग में हम ऐसे टॉपिक्स को लेके आएंगे जो बामकसद होंगे, जिनसे आपकी रेलेवेंस होगी और आज की बात होगी। सोशल मीडिया के इस दौर में चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। इंटरनेट के फ़रोग के साथ तालीम में हम आगे जा रहे हैं और कोविड में कारोबार हो, शॉपिंग हो, ई कॉमर्स हो, इसने बहुत तरक्की की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीटीए ने ये कहा है कि पाकिस्तान में 183 मिलियन सेल्यूलर सब्सक्राइबर्स हैं, 98 मिलियन 3G 4G सब्सक्राइबर्स हैं और अच्छी बात तो ये है कि हम 5G की तरफ भी बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। अब सिर्फ ई कॉमर्स को देखा जाए तो कहा जाता है कि 2040 तक तकरीबन 95% जो हम शॉपिंग करते हैं, यानी कि हम अपने घर की चीज़ें खरीदते हैं या कपड़े खरीदते हैं, जो भी ऑर्डर करते हैं, वो सब ई कॉमर्स के थ्रू हुआ करेगा। ये बेशक आगे जाने का एक बहुत अच्छा तरीका है और हमें जब डिजिटल पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये उसका एक अहम जुज़ है। आइए आज अपने बहुत ही एक्सपर्ट मेहमान जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर हारिस महमूद चौधरी, CEO USF, हुकूमत का ऐसा इदारा जो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ IT और टेलीकॉम का हिस्सा है। ये पसमानदा इलाकों और अंडर सर्व्ड एरियाज़ में टेलीकॉम और इंटरनेट की सर्विस को मुयस्सर करता है। इसके अलावा हमारे साथ मिस गुलाले खान बैठी हैं जो कि फाउंडर हैं PPWF की, इंटरनेट गवर्नेंस और पॉलिसी पर काम करती हैं और डिजिटल डिवाइड पर इनका ख़ास फोकस है। हारिस महमूद, आपसे शुरू करते हैं। USF क्या इदारा है और ये किन एरियाज़ में काम करता है? यूनिवर्सल सर्विस फंड मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकम्युनिकेशंस का एक ज़ेली इदारा है जिसको बनाने का मकसद ये है कि जहाँ जहाँ टेलीकम्युनिकेशन या इंटरनेट की सर्विसेज अवेलेबल नहीं हैं, कमर्शियल बेसिस पे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए डिफ़िकल्ट है या चैलेंजिंग है, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ IT यूनिवर्सल सर्विस फंड के थ्रू सब्सिडी प्रोवाइड करती है ताकि उन एरियाज़ में टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। पाकिस्तान के चारों सूबों में इस टाइम पे हम काम कर रहे हैं। सदर्न बलूचिस्तान में तुर्बत, केच, पंचकूर, गवादर, मस्तूंग, चागी, नोशकी। सो जिन जिन एरियाज़ में टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए कमर्शली फ़ीज़िबल नहीं होता सर्विसेज प्रोवाइड करना, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस फ़ंड के थ्रू वहाँ पे सब्सिडाइज़ करी। और इस टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली हम लोग तकरीबन 60 डिस्ट्रिक्ट्स के उन एरियाज़ में काम करें जहाँ पे सर्विसेज या तो बिल्कुल नहीं है, अगर हैं तो इंटरनेट उसके साथ जो डेटा सर्विस जिसको कहते हैं वो अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, और जो हम कहते हैं कि डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं तो ये उसी काविश का हिस्सा है। और फिर टेलीकॉम्स को ये कहना कि ये करना ज़रूरी है बिकॉज ऑब्वियसली उनके लिए उधर कमर्शियल वैल्यू तो कम है। ये चैलेंजेस भी आप लोग फेस करते होंगे? बिल्कुल जी, हमें उनके साथ बैठ के, क्योंकि ये उनके लाइसेंस की रिक्वायरमेंट भी है कि हमने उन एरियाज़ में भी जाना है और वो इस यूनिवर्सल सर्विस फंड के थ्रू है। तो जो डिजिटल डिवाइड है, इसको अगर हमने ब्रिज करना है तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों की काविशों से ही होगा, उसके बगैर हो नहीं होगा। तो इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स है, वो गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करें। येस, चैलेंजेस बिल्कुल हैं, वहाँ पे डिफ़िकल्ट टेरेन्स भी हैं, वेदर भी को कुछ जगह पे बहुत हार्श है। आपको वर्किंग विंडो सिर्फ 3 या 4 महीने की भी मिलती है, कुछ जगह 6 महीने की भी मिलती है। और आपको पता है कई जगह सोशल इश्यूज़ भी हैं, लेकिन अल्लाह के शुक्र है कि काफ़ी हद तक इन एरियाज़ को हम लोगों ने वहाँ पे विद टेलकोस के साथ इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू कर दी हैं या उनमें काम एटलीस्ट शुरू कर दिया है। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह अगले 2 साल में हम देख रहेंगे कि हमारी जो ब्रॉडबैंड की पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब जिसको मैं कहूँ कि अभी अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में कितनी टेली डेंसिटी है, तो आई थिंक रफली 84-85% की मुताबिक है। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह इन अगले 18 से 24 महीनों में ये 90% क्रॉस कर जाएगी। ये तो बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस आप दे रहे हैं। एक लफ्ज़ आपने बोला डिजिटल डिवाइड। गुलाले, आपने इस एरिया में बहुत काम किया है और आप फोकस्ड भी हैं कि ये ख़त्म हो। पहले तो ये हमें बताएं कि ये डिजिटल डिवाइड या गैप होता क्या है? अगर आपको आसान अल्फाज में बताया जाए तो डिजिटल डिवाइड वो है कि फॉर एग्ज़ाम्पल
آپ کو انٹرنیٹ کی ایکسیس موجود ہے یا موبائل ٹیکنالوجی یا اینی فارم آف ٹیکنالوجی اور وہ دوسرے بندے کو نہیں ہے. سو وہ ایک ڈیوائڈ ہے آپ کے اور اس کے بیچ میں. سو ڈیجیٹل ڈیوائڈ صرف یہ نہیں ہوتا کہ دو انسانوں کے بیچ میں, اٹس آلسو ریجنل. جیسے انہوں نے کہا کہ اتنی ڈیفیکلٹ ٹرینز ہوتی ہیں جہاں پہ موبائل کمپنیز نہیں جا سکتی, جہاں ٹیلی کمیونیکیشن آپ کی سروسز نہیں ہو سکتی, اور انٹرنیٹ اور ڈیٹا تو پھر ایک سیکنڈ اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو دس از واٹ دا ڈیجیٹل ڈیوائڈ از, اینڈ اٹ از ایٹ ڈفرنٹ لیولس. صرف ایک ہوتی ہے ایکسیس کی ڈیوائڈ, ٹھیک ہے, کہ آپ کو ایکسیس مل جائے. دین ایون دو اب موبائلس کی وجہ سے اسکلس کا اتنا ایشو نہیں ہے, بٹ اسکلس کا بھی ایک ڈیوائڈ ہے وچ از دا سیکنڈ لیول ڈیجیٹل ڈیوائڈ. بٹ دیر از اندر تھرڈ لیول ڈیجیٹل ڈیوائڈ وچ آئی تھنک حارث صاحب آلسو ٹاکڈ اباؤٹ, از سوشل کلچرل ایشوز. اور عموماً جب ہم ڈیوائڈ کو دیکھتے ہیں ہم صرف جینڈر کی طرف دیکھتے ہیں کہ عورت اور مرد کا ڈیوائڈ ہے. No, it is not just men and women. عورت اور مرد کا تو ہے ہی ہے. لائک کچھ ایسے ایریاز میں جہاں آپ انٹرنیٹ پرووائڈ کر بھی دیں گے تو آئی ایم شیور دیٹ وین یو گو دیر یو ول سی دیٹ a lot of men will be using it. عورتوں کے لیے یا تو الاؤڈ نہیں ہوگا, اور اگر الاؤڈ ہوگا تو وہ ایک مانیٹرڈ طریقے سے یوز کریں گے انٹرنیٹ, اور وہ ایک کلچر کی بات ہے. دس از دا تھرڈ لیول ڈیجیٹل ڈیوائڈ ویئر یو ہیو ایکسیس اسکلس, بٹ دین دیر ادر سوشل کلچرل, وہ جو آف لائن آپ کے ایشوز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ ایج کا بھی ہے ایک ڈیوائڈ ویئر یو نو آپ کے فار ایگزامپل ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہیں یا ماں باپ ہیں, ان کے لیے یوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ اب کچھ ایسی چیزیں بھی آتی ہیں کہ مجھے بھی ایٹ ٹائم سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اور آپ بھی اپنے بچوں سے پوچھتے ہو. ایگزیکٹلی, مطلب اتنی نئی ایپس آ رہی ہوتی ہیں, تو میرا خیال ہے اس کا کس ٹائم پہ آپ پیدا ہو اس سے بہت زیادہ لنک ہے. مگر مجھے آپ سے یہ بھی سوال پوچھنا ہے کہ یہ اہم کیوں ہے, اس پہ ہم اتنا فوکس کیوں کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ گیپ ہم نے دیکھ لیا, اس کو ختم کرنا اہم کیوں ہے؟ اچھا, یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ جو انٹرنیٹ کا موجد ہے, جو ٹم برنرز لی, ہی واز برٹش, جس نے یہ انٹرنیٹ ایجاد کیا تھا, اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے. اس نے کہا تھا کہ دا پاور آف دا ویب از ان اٹس یونیورسیلٹی. تو جب تک یہ سب کو نہیں پہنچتا نا, تو اس کی آپ فل پاور کو کبھی وہ کر ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے, ایکسپلوئٹ کر ہی نہیں سکتے اس طرح سے. سو اگر وہ آپ صرف لاہور, کراچی, پشاور, اسلام آباد اور بڑے بڑے شہروں میں ہے, تو پھر پورے پاکستان کا جو ڈیجیٹل پاکستان کا ویژن وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا, بیکاز وہ سب کو پہنچے گا, سب لوگ اپنے مطابق اس کا فائدہ اٹھائیں گے. بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ دیکھیں ٹیکنالوجی یا ایکسیس ٹو ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ انٹرنیٹ ایک بہت امپاورنگ چیز ہوتی ہے, یو نو, لوگوں کو زندگیاں بدل دیتی ہے, اور آپ کے پاس وہ اسٹوریز ہیں ویئر لائفز ہیو چینجڈ بیکاز آف دس. تو اس وجہ سے آئی تھنک یہ اس لیے بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ اب آ کے آئی تھنک حارث صاحب اس پہ ذرا تھوڑا سا ایلیبریٹ بھی کریں گے کہ اس کا اکنامک گروتھ کے ساتھ بہت اسٹرانگ لنک ہو گیا. سو یہ چیز آپ نے دیکھنے کہ آپ کے جو انٹرپرینیورز ہیں یا وہ سارے ہیں, وہ صرف بڑے شہروں سے نہیں نکلنے چاہیے, وہ آپ کے آئیڈیاز تو ہر جگہ ہیں, پروبیبلی انڈیجنس اتنے ہمارے آئیڈیاز ہیں, وہ کہاں سے نکل سکتے ہیں, ٹیکنالوجی بیسڈ آئیڈیاز, اونلی وین دے ہیو ایکسیس. بالکل, آپ نے صحیح کہا, اس لیے اتنا ضروری ہے. اچھا, میں ادھر ایک چیز پوچھنا چاہوں گی, آپ نے بہت سے علاقوں کا ذکر کیا, کوئی ایسی کہانیاں, سکسیس سٹوریز جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں, جو آپ کو بھی سرپرائز کر گئیں جب آپ نے ان کو انٹرنیٹ کی ایکسیس دی یا ڈیجیٹل ایکسیس دی, یا ان کو جیسے یہ کہہ رہی ہیں امپاور کیا, یا کوئی ایسی کمیونٹی کی کہانی جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہوں؟ میں ایک آپ کو سٹوری بتاتا ہوں کہ سکھر میں ایک بچی تھی جو کہ 9th یا 10th گریڈ میں تھی. اس ایریا میں جب انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی آئی تو اس کے گھر میں ایک اسمارٹ فون تھا جو اس کے آئی تھنک فادر کے پاس تھا. اس نے اسمارٹ فون سے کام کرنا کیا, دیکھا, سیکھنا شروع کیا بہت ساری چیزیں, اور اس کے بعد اس نے وہاں پہ ای کامرس شروع کر دی. وہ کرتی یہ تھی کہ جہاں اس ایریا میں جو لوگ کپڑے بناتی تھی, جو فیمیل ٹیلرز ہوتی تھی, وہ ان کی تصویریں لیتی تھی, اور اس طرح اس نے ای کامرس کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ ان کو سیل کرنا, ان کی اسکل کو سیل کرنا شروع کر دیا. صرف اسکل کو سیل نہیں کرنا شروع کیا, بلکہ اس کے بعد اس نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا لیا جس میں اس نے اس کو بتایا کہ میں کس طرح کیا کر رہی ہوں. تو ایک میں آپ کو یہ سکھر کی بتاؤں, اسی طرح بلوچستان میں جب ایک ایریا ہے چاغی, وہاں پہ انٹرنیٹ کی سروسز پرووائڈ کی گئی, تو وہاں پہ بھی کچھ لڑکیاں تھیں جو کہ کشیدہ کاری اور ان چیزوں کرتی تھی. انہوں نے بھی وہاں سے ای کامرس کے تھرو اسلام آباد, کوئٹہ, کراچی میں اپنی چیزیں بیچنا شروع کر دی. سو اس کا ایک سوشلی امپیکٹ تو ہے ہی ہے, لیکن پاکستان کی اکانومی پہ بھی بہت ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے. بے شک. اس کے بعد بہت ساری جگہ پہ ہمیں جب ہم انٹرنیٹ سروس دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ای فائنینشیل, جس کو کہتے ہیں ای بینکنگ کہتے ہیں, بالکل, یہ جو ڈفرینٹ ٹیلی کام کمپنیز جو اب آپ کو اپنے فون کے تھرو پیسے ٹرانسفر کر دیتی ہیں, تو وہ لوگوں کے لیے بڑا اچھا ہے. ایک فیملی سے ہم ملے, بھاولپور میں تھے, انہوں نے ہمیں بتایا
کہ جب سے وہ بڑی سادہ سی خاتون تھی, بڑی سمپل لینگویج میں بتایا کہ جب سے کھمبا لگا ہے تو مجھے بہت ساری آسانیاں ہوگی. میں نے پوچھا اماں جی کس طرح, آپ کو کیا بہتر لگا, کیا لگا اس کھمبے نے؟ اس نے کہا کہ میرا بڑا بیٹا کراچی میں کام کرتا ہے, پہلے ہم اس سے فون پہ بات کرنی تھی تو ہمیں بہت دور جانا پڑتا تھا, اب وہ فون پہ ہم اس سے, میں گھر پہ بیٹھے بات کر لیتی ہوں, اور جب وہ مہینے کے پیسے بھیجتا ہے تو وہ اسی طرح ٹیلی کام کمپنیز کے تھرو بھیجتا ہے جو ہمیں بڑی کنوینئنٹلی مل جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مل جاتی ہے. اور اسی طرح اس نے بتایا کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کو پڑھا بھی رہا اسی انٹرنیٹ کی وجہ سے رہا ہے, جو کہ ڈفرینٹ یوٹیوب اور اس کو ڈفرینٹ اسکول کے ساتھ کنیکٹ کر کے کورسز کروا بھی رہا ہے. تو اس نے بڑا اچھا ایک مطلب سادہ خاتون نے اتنی سمپل طریقے سے جتنے بھی اس کے بینیفٹس ہو سکتے تھے وہ سارے بتائے. تو بڑی خوشی ہوئی ہمیں دیکھ کے کہ اس کا اتنا سوشل اور اکنامک امپیکٹ ہے. اور جس طرح ابھی ڈیجیٹل پاکستان کی آپ نے بات کی, ہم ٹیکسٹائل گروتھ کی بات کرتے ہیں, ہم اور ابھی دیکھا ہے ٹیکسٹائل نے بہت گروتھ دیکھی ہے. آئی تھنک کچھ ایسے ایریاز ہیں جنہیں کووڈ میں گروتھ دیکھی, ان میں سے ایک بے شک ٹیکسٹائل ہے. لیکن ہم جو چیز مس کریں وہ ہے آئی ٹی گروتھ, جو ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے, اور اس کی گروتھ شاید پچھلے سال سے 46% زیادہ ہے نمبرز پہ. سو اگر 1. میں ادھر ایک بات کرنا چاہوں گی, ڈیٹا بالکل جینوئن ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جب ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے, اگر ہم 46% پہ کھڑے ہیں تو یہ یقینی ڈیٹا ہے؟ اس اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا ہے مطلب. اور کیونکہ ہم اس فیلڈ سے ہیں, اس انڈسٹری سے ہمارا تعلق ہے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنی اچھی انویسٹمنٹ اس میں آ رہی ہیں اسٹارٹ اپس میں, اور جتنی زیادہ چیزیں گروتھ کی طرف جا رہی ہیں, آئی تھنک یہ اس کو انڈر ڈاگ کہنا مطلب غیر مناسب نہیں ہوگا. بالکل. بیکاز آئی فیل کہ اگر اس پہ جس طرح گورنمنٹ کا فوکس ہے اور فوکس کیا جائے, اور بہت ساری اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے بھی اسی طرح انویسٹمنٹ کی جائے, تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے اکنامکلی بہت بڑا بوم بن سکتا ہے. اسی بات کو جاری رکھیں گے اور ملتے ہیں آپ لوگوں سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. پھر سے اس گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. ابھی ہم کووڈ کی بات کر رہے تھے, جہاں کووڈ نے ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا کیے ہیں بہت سے سیکٹرز میں. ہم لوگ ظاہر ہے ہم نے کووڈ کے جو ریسٹرکشنز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے, اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے, مگر اس نے اپرچونٹیز بھی بہت پیدا کی. غلالے, آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں کہ جو ڈیجیٹل ہماری فرنٹ ہے اس کا کووڈ پہ کیا امپیکٹ ہوا؟ پازیٹیو زیادہ ہوا, نیگیٹو ہوا؟ اور آف کورس اس کے سائیکولوجیکل امپلیکیشن میں نہیں جائیں گے, بٹ میں صرف اس کو اس ایریا کی طرف دیکھنا چاہوں گی کہ آپ کا کیا اوپینین ہے. میرے اس میں یہ اوپینین ہے, جیسے انہوں نے کہا نا کہ پچھلے سال 46% ہمیں نظر آیا ود دا ٹیکنالوجی گروتھ, تو وہ کووڈ واز ون آف دا ریزنز, بیکاز کووڈ نے ایکسیلریٹ کیا ٹیکنالوجی اپ ٹیک کو. پہلے شاید ہم 10 سال ہمیں لگ جاتے ہیں آن لائن شاپ, پاکستانی لوگوں کو آن لائن شاپنگ اور ان چیزوں کے اندر, کہ کپڑے بھی آپ لان کا کپڑا دیکھے بغیر خرید رہے ہیں. ابھی بھی پھل کو جب تک آپ لوگ خراب نہ کر دیں اٹھائیں کہ اپنی ٹوکری میں نہیں رکھیں گے. فزیکل وہ اس نے اس کو بیکاز مجبوری تھی, تو لوگوں نے وہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ایک دم سے ان کا یوز کرنا شروع کیا. اور وہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جو چیز شاید 5 سال بعد ہونی تھی یا 6 سال بعد ہونی تھی, وہ کووڈ کی وجہ سے 1 سال میں ہی ہو گئی. سو وی ہیو سین دیٹ گروتھ. آلسو فار فلنگ ایریاز کی تو سٹوریز ہیں ہی ہیں اور وہ بہت انسپائرنگ ہیں, بٹ ایون ان اربن سینٹرز اگر آپ نے دیکھا ہو کہ اف پیپل ہیو لاسٹ جابس, فار ایگزامپل ہسبینڈز ہیو لاسٹ جابس, تو عورتوں نے ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہوم بیسڈ بزنسز شروع کیے, جس کی وجہ سے اسی کووڈ میں وہ سروائیو کر پائے. اس چیز کو پھر بھی انڈیویجولس کی, چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے, ظاہر ہے ہم دو جینڈر کا جب دیکھتے ہیں تو ہم زیادہ پروٹیکٹیو عورت کے بارے میں ہوتے ہیں. اس کو یقینی کیسے بنایا جا سکتا ہے پھر گلالے؟ دیکھیں, اس میں اگر آپ عورت والی بات کریں, ٹھیک ہے, آپ کا ڈیٹا چوری ہو جائے, فار ایگزامپل آپ کے موبائل سے آپ کی پرسنل فوٹوگرافس کوئی ہیک کر لے, ٹھیک ہے, یہ ایک ڈیجیٹل سیکیورٹی کے زمرے میں آتا ہے, اینڈ یہ آپ کی زندگی, بہت سے پیپل ہیو کمیٹڈ سوسائڈ بیکاز آف دس. لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو ہرٹ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ فیملیز تباہ ہو جاتی ہیں, پوری زندگی مردوں کی, عورتوں کی, بچیوں کی, اور جو ان سے منسلک ہوتے ہیں پورا خاندان کا ہو جاتا ہے. اور شاید آپ ویورز یہ سوچ رہے ہوں کہ ہاں ہم نے ہنسی مذاق میں کر دیا, 1 سیکنڈ کا کام تھا, بٹ آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ ہو تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیے. دوسرا, آپ جب دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹرنیٹ پہ جو کرتے ہیں, فار ایگزامپل وین یو ٹرول پیپل, آپ ٹرول کرتے ہیں لوگوں کو, آپ لوگوں ان کو گالیاں دیتے ہیں, اس کے مینٹل ہیلتھ بہت امپلیکیشنز ہیں. وہ لوگ اس کی وجہ سے بھی, یہ سوشل اس کے ایشوز ہیں. فائنینشیل سیکٹر میں بہت سے کالز آپ کو آتے ہیں جو فائنینشیل فراڈز ہوتے ہیں.
آپ اگر آپ کے ساتھ انٹرنیٹ پہ فراڈس کا بہت زیادہ جلدی ہو گیا, پہلے تو لکھے نا لوگوں نے آپ کی جیب سے پیسے یا گھر سے پیسے چوری کرنے ہوتے تھے, اب تو وہ آپ کے کارڈ سے دے کین جسٹ کوئی بھی فشنگ اسکیم کر کے تو دے کین جسٹ پورے آپ کے پیسے نکل سکتے ہیں آپ کے بینک سے. تو یہ ساری چیزیں ڈیجیٹل سیکیورٹی کے زمرے میں آتی ہیں, اور یہ بھی پالیسی میں یہ والے امپلیمنٹیشن پارٹ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. اب ایف آئی اے بہت ایکٹیو ہے, کام کر رہا ہے. بہت سے لوگ اپنا جب وہ ہراس ہوتے ہیں یا انٹرنیٹ پہ ان کو کوئی مسئلہ آتا ہے, اگر وہ فیل کرے کہ یہ بندے ہمیں غلط طریقے سے ایون ٹاکنگ ٹو اس, تو وہ کمپلین تو کرتے ہیں, لیکن وہ امپلیمنٹیشن اور صرف پاکستان میں نہیں ہر جگہ چیلنج ہے. اور یہ اس لیے بھی چیلنج ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں یا جو ہمارے وہ لوگ جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں ان کی ڈیجیٹل ایجوکیشن اور لٹریسی تھوڑی سی بہت بہتر ہے. سو دے نیڈ ٹو بی کیپیسیٹیٹڈ ٹو بی ایبل ٹو ہیلپ ادرس, تاکہ ہر کوئی آسان میں ایک رسائی اور سمجھ سکے. اصل میں ٹیکنالوجی جو ہے ایک ایوالونگ سبجیکٹ ہے. آئی ووڈ سے 2-3 ڈیکیڈ سے اس میں بہت زیادہ امپرومنٹ آ رہی ہے. جو آج سے 10-15 سال پہلے ہم موویز میں دیکھتے تھے وہ ہم ایکچولی اب ریئل لائف میں کئی چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. سو جس طرح گلالے نے کہا کہ انٹرنیٹ گورننس میں پالیسی میں جو سیکیورٹی ایلیمنٹس وغیرہ ہیں, آئی تھنک اس میں ایک یہ چیزیں تو ہیں, ان کے علاوہ ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ اویئرنیس کا بھی ہے. وی ہیو ٹو کریٹ اویئرنیس کہ چیز کے پازیٹیو کیا ہیں اور اس کے نیگیٹیوس کیا ہیں. بالکل. اینڈ فوکس مور آن دا پازیٹیو سائڈ, اس کو ہائی لائٹ زیادہ کیا جائے, اس کو ایڈوکیٹ زیادہ کیا جائے, اس کی ایڈوکیسی زیادہ کی جائے. شاید انسان کی فطرت ہے کہ آپ نیگیٹو جو ہے وہ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا منفی خبریں ہمیں یاد رہ جاتی ہیں, پازیٹیو ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا. وہ ایگزیکٹلی. اور اسی انٹرنیٹ کی وجہ سے یا اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت زیادہ کرائم ان چیزوں پہ کنٹرول بھی انہی سے ہی کیا جاتا ہے. سو آئی تھنک یہ ایوالونگ سبجیکٹ ہے اور یہ ابھی تک میچور نہیں ہوا. سو آئی تھنک اٹس ہوگا, لیکن آئی اسٹرانگلی فیل yes, cyber security, data protection, they all should be in place in the. ایک میں آپ سے سوال کروں گی کہ جب تک وہ کہتے ہیں نا چیخ چیخ کے نہ کوئی بات بولی جائے, ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی پتہ ہی نہیں کر رہا. پچھلے 1 سال میں آپ کے ادارے کی گروتھ کا گراف بہت اچھا نظر آیا ہے, اور اس کی کیا وجہ ہے میں ضرور چاہوں گی آپ بتائیں مجھے یہ بھی. اور اس کے بعد دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ ایز ہیومن بینگز یا ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں, ایک ایلیمنٹ آف کمپلیسنسی بھی ہے کہ ہم لیزی ہو جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا اویئرنیس کی بات, ہم جاننا بھی نہیں چاہتے. فار انسٹنس اگر سیکیورٹی یا اپنی سیفٹی کی بھی بات ہے, کتنا مشکل ہے یہ جاننا کہ ہم اپنے آپ کو سیف اور کیسے کر سکتے ہیں. مطلب اب تو ایک گوگل بھی آپ کر لیں گے تو بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو پہلے تو میں اس سوال کا آپ سے جواب مانگوں گی کہ یہ جو اب ایک ڈپکشن دی جاتی ہے, یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ نہیں کوئی پروگریس نہیں ہو رہی, مگر آپ کا گراف پچھلے 1 سال میں بہت تبدیلی دکھا رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آئی تھنک جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہم پازیٹیو نیوز کو فوکس سے نہیں کرتے اور نیگیٹیو نیوز ہمیشہ اٹریکشن کا سبب بنتی ہیں. اور اسپیشلی اور ہمارے جو آرگنائزیشن ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ پچھلے سال, اور یہ فیکٹ ہے کہ پچھلے 1 سال میں جتنا ہم نے کام کیا ہے وہ شاید اوور آل یونیورسل کسی بھی فائنینشیل ایئر میں اتنا نہیں کیا گیا. اور اس کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی اس گورنمنٹ کو جاتا ہے. بالکل, آبویسلی گورنمنٹ نے اس کو اسٹیئر کیا ہے, یو ایس ایف کی ٹیم نے اس پہ بہت اسٹرانگلی جو ہے امپلیمنٹ کیا ہے, جو ڈائریکشن تھی یا جو ویژن تھا جس کو لے کے. تھرڈلی اس میں ایک اور فیکٹر وہ ہے, وہ کووڈ کا بھی رہا ہے. اور یہ ٹیکنالوجی والا جو کام ہے یہ یو کین ناٹ ڈو اف اٹ جسٹ ایز اے ورک, اٹ ہیز ٹو کم فرام انسائڈ, اٹس اے پیشن. سو ٹیکنالوجی گروتھ, یہ انٹرنیٹ ڈریون جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پیشن. سو آئی پرسنلی فیل کہ اس طرح کی جو لوگ بھی اس فیلڈ سے وابستہ ہیں وہ صرف اگر اس کو ایز اے جاب دیکھیں دے ول نیور بی ایبل ٹو ایکسلریٹ ان دس. جو اس کو پیشنیٹلی لے کے چلیں گے اور وہ کریں گے وہ آبویسلی ایکسلریٹ کرے گا. یہاں پہ ایک بہت گہرا سوال بنتا ہے. آپ نے کہا کہ پیشن, اور مجھے تو لگتا ہے ہر کریئر کے لیے اگر آپ نے گرو کرنا ہے, اگر آپ کا پیشن نہیں ہوگا نا تو آپ کی میڈیوکر سی گروتھ رہے گی. وہ جو ہم ایک ڈر, اکثر میں اور گلالے یہ بات بھی کہتے ہیں کہ میڈیوکرٹی جو ہے نا وہ میرا خیال ہے سب سے بڑا فیئر ہوتا ہے ہم سب کا. کیا ایسے اسکل کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے؟ فار انسٹنس اگر ہم لٹریسی کے چیلنجز دیکھ رہے ہیں تو بہت سا یہ سنا جاتا ہے کہ نہیں بیسک تعلیم ہو تو کوڈنگ سکھائی جا سکتی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سکھائی جا سکتی ہے. اس کے بارے میں آپ دونوں کا کیا اوپینین ہے؟ آپ سے شروع کروں گی. آئی تھنک میرے پرسنل اوپینین میں یو ڈونٹ نیڈ اے کالج ڈگری کہ آپ کو کوڈنگ سیکھنی ہے. دیٹس انکریڈبل, یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہاں اگر آپ بہت زیادہ انجینئرنگ سائڈ پہ کمپیوٹر انجینئرنگ یا بہت زیادہ تھا, لیکن اگر آپ نے کوڈنگ کی بات کی ہے یا ویب ڈیزائننگ کی بات کی ہے, بیسک ویب ڈیولپنگ کی ہے, یا ایون اے آئی کی ہے, اس میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کالج ڈگری از مسٹ. آئی پرسنلی ڈونٹ تھنک سو, بیکاز آئی ہیو سین اینڈ آئی ہیو کم اکراس لاٹ آف پیپل
जिनके पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं है और वो इस पे बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इधर पूछना चाहूँगी, कोडिंग से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हैं, लगता है कि पता नहीं समझ आएगी कि नहीं, थोड़ा सा अगर आप व्यूअर्स को बता दें, अगर कोई बेसिक लेवल की इस तरह की कोई स्किल यूज़ करता है तो इसमें कमाने का बहुत मार्जिन है। मैं चाहूँगी मैसेज ज़रूर दें, ताकि ये रिमोट वर्क है भाई, सो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। जी, अब मैं आपको एक डेटा बताता हूँ कि पाकिस्तान इस टाइम पे आई एम नॉट श्योर नंबर 4 या नंबर 3 है फ्रीलांसर्स में एक्सीलेंट। ग्लोब में। सो उसमें है क्या, उसमें ये होता है कि वो अपने घर पे बैठ के डिफरेंट लोगों के साथ पूरे दुनिया में कनेक्ट होते हैं और वहाँ से उनके लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं अक्सर इंटरनेशनल मार्केट में ये भी देखती हूँ कि पहले हम सारे मुल्क में बहुत सा काम जाता था, बट मुझे बहुत खुशी होती है कि अब वो काम हमारी तरफ भी आ रहा है। गुलाले, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? आई थिंक यही जो बात कह रहे हैं कि डिजिटल स्किल्स अगर आप कर लें तो डिग्री जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट उस तरह से रह नहीं जाती है ना। लॉट ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं उसके बगैर भी। बट मुझे ये लगता है कि एक बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि आप वो एक सक्सेस जब अचीव कर लेते हो, देन उस ग्रोथ जब आपने करनी होती है तो उसके लिए प्रॉबली आपको वो एक डिग्री उस तरह से चाहिए होती है। बट ही इज़ राइट दैट डिजिटल स्किल्स अगर आपके पास हैं, आप बहुत अच्छा अर्न करते हो। ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं कि लोग $8,000 $10,000 कमा रहे होते हैं क्या घर में बैठ पर के। मंथ आप कह रही हैं? जी जी, जी, जी। पर मंथ। और यहाँ ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि लड़के और लड़कियाँ, बच्चे और बच्चियाँ, ये दोनों भी, हम अक्सर ये बात करते हैं ना कि ख़वातीन, जब आप भी अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ में काम करते हैं तो ख़वातीन और बच्चियों को घर से निकालना थोड़ा से चैलेंजेस हो जाते हैं। और उनकी भी आप समझते हो, जैसे आप लोगों ने कहा कि सोसाइटी का और कल्चर का कुछ ऐसा हिस्सा होता है कि घर से निकलना मुश्किल होता है, पाबंदियाँ ऑनर या इज़्ज़त से जुड़ी होती हैं, तो उसमें सेफ्टी का अंसर भी होता है। तो इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि ये वाली वो फील्ड्स हैं जो बिल्कुल रिमोटली की जा सकती तो हैं। सबसे खूबसूरत बात टेक्नोलॉजी की है कि सोसाइटी तो डिस्क्रिमिनेट करती है, टेक्नोलॉजी डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। सो वो सबसे खूबसूरत चीज़ है इसकी। मूविंग फॉरवर्ड, आप क्या विजन है आपका, और आप जब तक इस इदारे से मुंसलिक हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं और क्या देखते हैं? मेरा विजन ये है कि इंटरनेट फॉर ऑल, और इंटरनेट फॉर ऑल चाहे वो पाकिस्तान का पसमानदा से पसमानदा तरीन इलाका हो, लेकिन वहाँ पे इंटरनेट की सर्विस अवेलेबल हो और उस इंटरनेट से हम उन कम्युनिटीज़ को एम्पावर करें। बिल्कुल, दैट्स माय। और सोशल एम्पावरमेंट भी हो और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी हो। और गुलाले, आप क्या मैसेज देंगे? मेरा भी यही मैसेज है कि इंटरनेट फॉर ऑल, बिकॉज वो यूनिवर्सैलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है कि सबके लिए होगा तभी फ़ायदा है। और दूसरा मेरा ये मैसेज है कि हम एज अ सोसाइटी एंड एज इंडिविजुअल्स ये कोशिश करें कि जो हमारी ऑफलाइन सारी डिस्पैरिटीज़ है ना, वो प्लीज़ ऑनलाइन वर्ल्ड में ना लेके आएँ। कोशिश करें कि हम उसको सब लोग उसी तरह यूज़ कर सकें जैसे जिसके लिए इट इज़ मेंट टू बी। इट्स मेंट टू बी एम्पावरिंग, इट्स मेंट टू बी ट्रांसपेरेंट। प्लीज़ उसी तरह यूज़ करें उसको, बिल्कुल ऐसे ही रखें। बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का, बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें की, और बहुत आई होप आपको कोई ना कोई नॉलेज इससे मिली हो और आप अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई इसके वजह से चेंज लेके आए, और पॉजिटिव चेंज लेके आए, मनफी चेंज बिल्कुल ना लेके आए। थैंक यू सो मच।